السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے جسمانی سرگرمیوں کا دائرہ کار۔ تعلیمی جمناسٹک یعنی ایجوکیشنل جمناسٹک کیا ہے اور یہ کہاں سے سٹارٹ اس کا ہوا ہے۔ جو تعلیمی جمناسٹک کا سٹارٹ یونانیوں نے کیا تھا اور وہ اس کا وسیع مطلب لیتے تھے۔ اس میں صرف وہ جمناسٹک ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں مختلف گیمز بھی کرتے تھے اور ایتھلیٹکس ایونٹس بھی کرتے تھے اور پھر جمناسٹک کی حرکات بھی ہوتی تھیں۔ تو اسی وجہ سے جس کمرے میں ہم جمناسٹک کرتے ہیں اس کو جمنیزیم کہتے ہیں، اور یہ لوگ جمناسٹک کی سرگرمیاں برہنہ حالت میں کرتے تھے۔ وہ اپنی یہ تمام سرگرمیاں ایتھلیٹکس ایونٹ تھے یا جمناسٹک تھی یا گیمز تھی، وہ اس لیے کرتے تھے کہ اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور یونان کے لوگ جب کسی گیم یا سرگرمی میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے تو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی تھیں کہ وہ گیم کرنے والا یا سرگرمی کرنے والا پلیئر جو ہے وہ کسی بھی برائی میں ملوث نہ ہو، بلکہ اس کا خاندان میں بھی کوئی مجرم نہ ہو، اور اس کا مقصد صرف اور صرف دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سرگرمیاں کرنی ہیں۔ اس نے اس سے کوئی اکنامیکلی فائدہ نہیں اٹھانا، اس نے جھوٹ نہیں بولنا، اس طرح کی ساری کنڈیشنز تھیں۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ وہ برہنہ حالت میں کرتے تھے، پھر اس جمناسٹک کو یونانیوں میں نیکڈ آرٹ کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو جمناسٹک کا لفظ تھا یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور جس کے معنی جسمانی تربیت کی ورزش گاہیں ہیں، یعنی روزمرہ کی حرکات جو انسان کے خاص مقاصد کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ جمناسٹک سے زیادہ تر مقاصد انسان کے یہ ہوتے ہیں کہ باڈی میں لچک پیدا ہو، پھرتی پیدا ہو اور قوت پیدا ہو، اور عضلات و اعصاب میں ہم آہنگی پیدا ہو، کانفیڈنس ہو، اور اس طرح کی۔ جدید دور میں جمناسٹک کے ساتھ لفظ تعلیم کا لگا کر ان حرکات کو سائنسی اور تعلیمی درجہ دیا گیا، اور جس کی وجہ سے اس میں جس طرح سائنس نے ترقی کی اسی طرح پھر جمناسٹک کی سرگرمیوں میں بھی بہت زیادہ نئی سی نئی ٹیکنیکس آئیں، اور ان میں اور خوبصورتی اور جسم میں پھرتی میں اضافہ، اس طرح کی چیزیں سامنے آنے لگیں۔ عمودہ قامت اور چست حرکات کا دار و مدار بھی بہت حد تک مضبوط اور لچکدار جسم پر ہوتا ہے۔ انہی حرکات کے ذریعے ہم اپنی قامت کو درست کرتے ہیں اور اس میں چستی پیدا کرتے ہیں، اور ہمارے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، ان میں لچک پیدا ہوتی ہے، اور عضلاتی اور اعصابی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ جو یونان کے لوگ تھے انہوں نے سب سے پہلے جمناسٹک کو تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کیا تھا۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے اس کی اہمیت کے مد نظر پھر اپنے انہوں نے ورزش گاہیں بنائیں اور وہاں باقاعدہ تعلیم دیتے تھے۔ پھر جرمن لوگوں نے جب جمناسٹک شروع کی تو انہوں نے پھر 7 آلات بھی استعمال کیے، اس میں اور خوبصورتی بھی آئی اور لوگوں میں دلچسپی بھی بڑھی۔ اب بھی ہمارے یورپین ممالک میں جمناسٹک مختلف ٹولز یعنی کہ آلات استعمال کیے جاتے ہیں اور مزید اس سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔